من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ سورہ احزاب 22واں پارہ آیت نمبر 35 30 پر 35۔ یہاں پہ 10 باتیں ہیں، مردوں اور عورتوں دونوں کو بھی اس کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ تو اب میں پہلی بات جیسے کہ بتایا، قرآن مجید کے اندر جو بھی باتیں آئی ہیں، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا، اللہ سے خطاب کیا، خود بخود عورتیں اور دوسرے لوگ بھی اس کے اندر آ گئے۔ بعض چیزیں جو عورتوں سے متعلق ہیں وہ ان کے لیے الگ سے استعمال کیا گیا۔ اب جنت وغیرہ کے لیے اب یہاں پہ دیکھیے سب آگے اس میں، مگر یہاں اللہ تعالیٰ الگ الگ کر کے بتایا۔ پہلی بات جو بتائی گئی، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ مرد اور مسلمان عورتیں، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان بولے تو کیا؟ اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں کہا جا رہا۔ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اقرار کرنا، کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا، ظاہری اعتبار سے اقرار کر لینا، اسے بولتے مسلمان۔ اللہ کو، اللہ کے رسول کو مانے، کلمہ پڑھ لیے لا الہ الا اللہ، یہ مسلمان ہو گیا۔ اب اس کے بعد دوسری بات یہاں بتائی جا رہی، مومن مرد اور مومن عورتیں۔ مومن مرد پہلے مسلمان بتایا گیا، اب مومن بتایا۔ اب مومن کسے کہتے ہیں؟ جو دل سے اللہ کو مانتا ہے، ظاہر سے بھی مانتا، دل سے بھی مانتا ہے، تو گیا مومن پکا ہوتا ہے۔ اور مسلمان کہا گیا تو ذرا تھوڑی تھوڑی چیزوں پر عمل کرنے والا، تو اللہ دونوں کو بھی لا لیا۔ اور یہاں پہ بتایا جا رہا، تیسری بات یہاں ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے۔ اب یہ جملہ سنٹنس پورا نہیں ہو رہا، خالی یہ بتا رہا اللہ تعالیٰ۔ چوتھی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا، سچ کہنے والے مرد اور سچ کہنے والی عورتیں۔ پانچویں بات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ چھٹی چیز، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں۔ عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں۔ ساتویں بات، صدقہ دینے والے، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں۔ آٹھویں بات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ اب اس نے فرض روزہ، نفل روزہ، پورے روزے اس میں آ گئے۔ اب اس کے بعد دیکھیے 9ویں بات، برائی کے کاموں سے، زنا اور زنا جیسی چیزیں، برائی کے کاموں سے بچنے والے مرد اور برائی کے کام سے بچنے والی عورتیں۔ یہ برائی میں ساری چیزیں آ گئی، بے حیائی وغیرہ جو بھی ہے ساری چیزیں یہاں پہ آ گئی۔ 10ویں بات، اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں۔
ہو گیا؟ آگے 10 باتیں دیکھیے. مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے مرد اور عورتیں. چوتھی بات سچ کہنے والے مرد اور عورتیں. پانچویں بات صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. چھٹی بات عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں. ساتویں بات صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں. آٹھویں بات روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. زنا اور برائیوں سے بچنے والے مرد اور برائیوں سے بچنے والی عورتیں. نمبر 10 اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں. اب اس کے بعد جملہ پورا کر رہا. اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے. اللہ نے ان کو معاف کرنے اور بڑے اجر کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. یعنی یہ 10 باتیں جو ہیں چاہے وہ مردوں میں ہو یا عورتوں میں، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسی نعمتیں دے گا جسے کوئی دیکھا بھی نہیں، کوئی کسی نے اس کے بارے میں سنا بھی نہیں، کوئی جانتا بھی نہیں. یعنی جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ دے گا. جنت کو ہم دیکھے کیا؟ نہیں دیکھے. جنت کو ہم خالی سنتے ہیں، کوئی آدمی دیکھا نہیں. اور جیسی جنت ہے اس کے بارے میں کوئی سنے بھی نہیں. اگر کوئی بولنا چاہا تو میں اس کے بارے میں زیادہ بتا بھی نہیں سکتا. ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ یہ خصوصیت رکھنے والے مرد اور عورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تیار کیا. اچھا، اب یہاں پر اب ذرا غور کرنے کے بات ہے کہ اب ہر حالت میں صبر کرنا، برداشت کرنا، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، اللہ ان کو نعمتیں دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی پریشانی سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا. تو اب یہاں پہ اب یہ کون ہیں؟ اس میں چند مثالیں میں دے رہا ہوں. دیکھیے تو اب جنت کے تعلق سے جنت کس کو ملتی ہے؟ تو یہ لوگ، اب ہو سکتا ہے اگر کسی میں کوئی کمی ہو گئی، کوئی چیز کم ہو گئی، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اور ہمارے لیے اصل چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس کامیاب ہو. دنیا ہے، چل رہی ہے، چل جائے گی، لیکن وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایمان اور عمل، ایمان ہونا اور عمل ہونا، اچھے کام اگر آپ کرے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہاں پہ نعمتیں عطا فرمائے گا. اور آخرت کا دن جو ہوتا ہے یہ بڑا خطرناک دن ہے. وہاں پر ہر ایک کا حساب لیا جائے گا، اور وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور ایک دوسرے سے سارے لوگ پریشان ہو کر وہاں پر بھاگتے رہیں گے پریشان. اور وہاں کا ایک دن جو ہے 50,000 سال کے برابر ہوگا. 50,000 سال کے برابر ایک دن. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ 1 سیکنڈ کی اگر سزا دے، 1 سیکنڈ کی سزا دے، تو دنیا کے اعتبار سے معلوم نہیں وہ کتنے ہزار سال ہوگا. اچھا، وہاں پر اب لوگ تمام اللہ کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہوں گے. ایسے نہ زمین رہے گی، نہ یہ آسمان رہے گا، نہ کوئی چیز، میدان. اور قیامت جو آئے گی اسی دنیا میں آئے گی. اس کے لیے ایک اللہ الگ زمین بنائیں گے جس میں اونچ نیچ تیڑ ایسا نہیں ہوگا، ایک ہی اس پر. یہاں اگر کوئی ہو، آخری نظر تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون ہے. سارے وہاں رہیں گے. سورج یہ ہمارے گھر کی چھت سے بھی نیچے رہے گا، گھر کی چھت سے بھی نیچے 1 میٹر 1.25 میٹر کے فاصلے پر. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے نیچے ہوگا. آج سورج ہم سے
لاکھوں میل دور ہے، اس کی ذرا گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اور اب اندازہ لگاؤ جب اتنا وہ رہے گا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ کیسے؟ کوئی لوگ ایسے ہوں گے جو ٹخنے تک پسینے میں رہیں گے، کوئی لوگ گھٹنے تک پسینے میں رہیں گے، کوئی لوگ کمر تک پسینے میں رہیں گے، کوئی لوگ سینے تک پسینے میں رہیں گے، اور کوئی لوگ ایسے ہوں گے جن کا پورا جسم پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، صرف ان کی 2 آنکھیں نظر آ رہی ہوں گی۔ اب اندازہ لگاؤ کہ کیا ہوگا، کیسا؟ ذرا دیکھیے، سورج ہمارے سے بالکل سر پر رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ سورج جو ہے 1 میل کے فاصلے پر رہے گا۔ میل عربی میں میل کسے کہتے ہیں؟ کلومیٹر، 1 کلو 2 کلو اسے بھی میل کہتے ہیں۔ اور میل سرمے دانی دیکھیں آپ لوگ، سرما وغیرہ جس سے لگاتے ہیں یا کاجل جس سے لگاتے ہیں، اس کی جو کاڑی ہوتی سرمے دانی میں، جو کاڑی اور کاڑی سے آنکھوں میں سرما یا کاجل لگانے والے کاجل وغیرہ وہ کرتے ہیں، تو میل وہ کاڑی کو بھی بولتے۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کلومیٹر ہوگا یا وہ سرمے دانی کی کاڑی کے برابر ہوگا، یعنی اتنا نزدیک ہمارے سے رہے گا۔ اور دنیا میں کتنی بھی گرمی، سردی، بارش ہو، اللہ تعالیٰ انسان جتنا برداشت کر سکتا اللہ اتنا ہی رکھا، اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ نہیں رکھا۔ لیکن وہاں جو ہے ہر چیز غیر حساب کے، محدود نہیں، ہر چیز بغیر اس کے وہ رہے گی۔ دنیا کی چیز لمٹ ہے، محدود ہوگی، آخرت کی جو چیزیں ہیں وہ غیر محدود وہاں پہ رہے گی۔ اب اس کے بعد اب لوگ جو ہے اللہ کے اب سب کھڑے ہوئے ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ابھی کوئی فیصلہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں ہو رہا ہے۔ سارے لوگ اب پتہ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کتنے دن تک رہیں گے، کتنے دن تک لوگ وہاں پر تڑپتے ہوئے رہیں گے۔ اور وہاں کی زمین جو ہے تانبے کی زمین ہوں گی، یہ ہماری مٹی ہے۔ مٹی میں کیا ہوتا؟ پانی ڈالو، پانی کھینچ لیتا، اور یہ مٹی کیا کرتی؟ گرمی وغیرہ کو کھینچتی، بارش ہے پانی کھینچتی۔ اب یہ کیا ہوگا؟ تانبا۔ آپ کو معلوم ہے کھانے وغیرہ پکانے کے لیے، بڑے پکوان کے لیے تانبے کے دیگ استعمال کرتے۔ کیوں استعمال کرتے تانبے کو؟ کیا ہوتا ہے؟ اسے نیچے سے آپ گرمی پہنچائیں گے، وہ تانبے کے اندر گرمی چھپ بچ جاتی رہتی اندر، اب وہ گرمی رہے گی۔ آج کل کوکر ہے، اب کوکر اس کی مثال آپ سمجھیے، تو اب اس کو گرمی دیتے جا رہے ہیں، اوپر سے وہ بند رہتا، یہ گرمی کی بھاپ کی وجہ سے ساری چیزیں کیا ہوتی؟ پکتی۔ تو اب ایسا ہی سمجھیے کہ وہاں آخرت کی زمین کوکر کی طرح رہے گی، پورا تانبا ہے، سورج سر کے اوپر ہے، لوگ پسینے میں ہوں گے۔ حالت لوگوں کی ایسی ہوں گی گویا کڑھائی میں مچھی ڈالے تو کیسی مچھی اچھلتی، مرغی اگر وہ کر رہے ہیں آپ پھر تر رہے ہیں کیسا ہوتی، ویسی حالت ہوگی لوگوں کی۔ اب وہاں پر اس دن ایسا ہوگا چھوٹے بچے بھی ڈر کے مارے بوڑھے بن جائیں گے۔ یوم یجعل الولدان شیبا، یعنی بچے چھوٹے چھوٹے، اور اتنا وہ خوف کا عالم ہوگا کہ کوئی کسی کو جانتا بھی نہیں، آدمی نہیں پہچانے گا بھی نہیں، ہر آدمی اپنے۔ اور وہاں پہ عورتیں کیا ہوئیں گی؟ مثال کے طور پہ اگر کسی عورت کا بچہ اس کے گود میں ہے، دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، اس کو بھی وہ بھول جائیں گی، وہ بھی یاد نہیں رہے گا۔ تو اب اندازہ لگاؤ کیا حالت رہے گی۔ تو اب ہمیشہ اس سے بچنے کی دعا کرتے رہنا اللہ تعالیٰ سے۔ اچھا چلیے، اس کے بعد اب لوگ کیا کریں گے؟ کب تک بھی یہاں جلتے رہتے ہیں؟ کب تک؟ اب کیا کریں گے؟ پورے نبیوں کے پاس لوگ جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور جتنے نبی آئے تقریباً 1,25,000 پیغمبر دنیا میں آئے. 1,25,000 پیغمبر کو اللہ تعالیٰ بھیجا. سب پیغمبروں کے پاس پورے لوگ جائیں گے. مثلاً حضرت آدم کے پاس جائیں گے تو بولیں گے کہ دیکھیے اللہ آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کرا، آپ کا درجہ اونچا رکھا، سب ان کے بارے میں بتائیں گے. ہم لوگ آج پریشان ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجیے. تو حضرت آدم، ہر آدمی، دیکھو میری بہنوں، ہر آدمی اپنی غلطی کو یاد کرے گا. حضرت آدم کو جنت میں رکھا گیا، معلوم ہے نا. حضرت آدم غلطی کر دی تو وہ معافی چاہ لیے، پھر اللہ نہیں پوچھتا، معافی چاہ لیے. لیکن اللہ کا ڈر اتنا لوگوں کے دل میں رہے گا. اگر آج اللہ غصے میں ہے، اگر پوچھے کیوں کرے تم، میں تمہارے ساتھ اتنا احسان کرا، تو کیا جواب دیں گے؟ حضرت آدم بولیں گے نہیں بھائی، میں کیا بھی نہیں کر سکتا. تم فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ. ایسا ہوتے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. حضرت عیسیٰ بھی اپنے بارے میں بتائیں. ہر پیغمبر جو ان سے بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، وہ اس کو وہ کرے گا. اللہ معاف کر دیا، دیکھو یاد رکھو اللہ پوچھیں گا نہیں، لیکن ہر ایک کو ڈر ہوگا. آخر میں لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. اور ہمارے رسول دنیا میں بھی کسی کا انکار نہیں کرتے تھے. کوئی بھی آتا، کوئی بھی کبھی آپ کچھ وہ نہیں کرتے، وہاں بھی انکار نہیں کریں. پورے پیغمبر اپنا انکار کریں گے. حضرت داؤد، حضرت سلیمان، زکریا، موسیٰ، جتنے بھی پیغمبر ہیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو، ایک جگہ رہے گی وہاں پر، ایک اونچی جگہ، سب سے اونچی جگہ. تو وہاں اس جگہ کے بارے میں ہر ایک کے دل میں یہ خواہش رہے گی، اللہ وہ جگہ میرے کو دیا تو اچھا رہے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ خاص رکھا. اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم، اب اس میں کیا پڑھتے؟ آتی محمدن الوسیلۃ، مقام. اب آپ کو اللہ آپ کو فضیلت دے، آپ کو مرتبہ دے، ہم دعا کرتے ہیں. اس کے بعد مقام محمود جو ہے سب سے زیادہ جگہ بڑی، جس کی تعریف کی گئی ہے، وہ جگہ اللہ کے نبی کو عطا فرما. اذان کے بعد اگر کوئی آدمی یہ دعا پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول کی شفاعت کا حقدار بنائے گا. اللہ کے رسول سفارش کریں گے تو ماشاءاللہ اذان کے بعد کی دعا پڑھنے والوں کو بھی اللہ کے رسول کی سفارش ملے گی. اب اس کے بعد اللہ کے رسول وہ جگہ جا کر سجدے میں گر جائیں گے، اور سجدہ جو ہے 1 ہفتے تک کریں گے. 1 ہفتے تک. اب 1 ہفتہ بولے تو یہاں کے حساب سے ہے یا وہاں کے حساب سے، اللہ بہتر جانتا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ کی تعریف کروں گا، اللہ کی بڑائی بیان کروں گا. لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا تعریف کریں گے، آپ کیا تعریف کریں گے؟ بولا نہیں معلوم. اللہ سے کہا میں ایسی اللہ کی تعریف کروں گا دنیا بننے کے بعد سے لے کر اس وقت تک کوئی ویسی تعریف نہیں کرا ہوگا. 1 ہفتے تک ماشاءاللہ سجدے میں رہیں گے. اس کے بعد اللہ کہیں گے یا محمد ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے، سل پوچھیے، توتا آپ کو دیا جائے گا. کیا پوچھتے ہیں آپ پوچھیے. اللہ کے رسول پہلے جو سفارش کریں گے پوری دنیا کے لیے کریں گے، پوری جتنے بھی دنیا کی مخلوق ہے سب کے لیے کریں گے. اللہ لوگ پریشان ہیں، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ آئیے، سب کا حساب لیجئے، جسے جہاں جہاں بھیجنا ہے ان کو وہاں پر بھیج دیجئے. پہلی سفارش ہوں گی. اس کے بعد الگ الگ
اللہ اجازت دیں گا امت کے لیے، لوگوں کے لیے ایسی سفارش ہوگی۔ اب اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھی بات ہے، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا عرش لایا جائے گا، اور اللہ کا عرش کیا ہے؟ وسیع کرسیہ السماوات والارض۔ اب اللہ کی یہ کرسی، اللہ کا جو تخت عرش ہے، آسمانوں اور زمین سے بھی بڑا ہے۔ اب کتنا بڑا ہے اللہ بہتر جانتا۔ اب اس دن لایا جائے گا، اس کے بعد جنت کو لایا جائے گا، اس کے بعد دوزخ لائی جائے گی۔ دوزخ آئیں گی نہیں، کھینچ کے لائیں گے۔ دوزخ کو لائیں گے تو دوزخ کو 70,000 زنجیر رہیں گی، 70,000 سنکل رہیں گی۔ ایک ایک زنجیر کو 70,000 فرشتے پکڑے رہیں گے۔ سمجھ میں آ رہا؟ 70 کو 70 سے آپ ضرب دیجئے، 70 انٹو 70 ضرب آپ دیجئے تو دیکھیے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے، 4 ارب 90 کروڑ فرشتے جہنم کو پکڑ کے لائیں گے، کھینچ کے لایا جائے گا۔ جہنم پوری بند ہے، پوری بند، ایک سوئی کی سوراخ کے برابر بھی اگر اس کو کھول دیا گیا تو جتنے لوگ رہیں گے ان کو جلا کے خاک کر ڈالے گی، سارے لوگ جل جائیں گے، سب بند۔ اور غصے سے دوزخ کا عالم کیا ہوگا؟ تقادو تمیز من الغیظ، غصے سے کانپ رہی ہوں گی، اللہ بچانا، غصے سے کانپ رہی ہوں گی۔ اب اس کے بعد اب فیصلے ہوں گے۔ اب اندازہ لگا اس آگ میں ڈالا گیا تو کتنا ہوگا، اور وہ آگ کو جلانے کے لیے 3,000 سال لگے، 1,000 سال تک سلگایا گیا، 1,000 سال تک اس کو گرم کیا گیا، 1,000 سال تک پہلے وہ لال ہو گئی، اس کے بعد بالکل انگار تیز ہو گئی تو کیا ہوتا؟ کالی ہو جاتی۔ دوزخ ایسی۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوں گے، اور وہاں پہ ترازو لا کے رکھیں گے، سب کے زندگی بھر کی پوری چیزیں وہاں پہ لکھی جائیں گی، نوٹ کیجئے، پورا ترازو میں تولی جائیں گی۔ اب ترازو کیسی رہیں گی ذرا، یعنی آپ دیکھو اب ہوا چلتی رہتی، ترازو ہلتے کرتے سب ایسا رہتا۔ آپ سونے کی دکانوں میں گئے ہیں کب تو بھی؟ سونے کے دکانوں میں ترازو رہتی، دیکھیں ہوں گے، گلاس میں رکھتا ہوں میں، گلاس میں رکھتا، کھلا ہی نہ رکھتے، کیوں؟ وہ ترازو ایسی ہے، مثلاً یہ بال نکال کے اس میں اگر ڈالیں گے تو وہ ترازو وہ بال کا وزن بتاتی۔ اب ہوا کی وجہ سے کیا ہوتا؟ کم زیادہ ہوتا، نہیں معلوم ہوتا۔ اب ایسی ترازو لوگ بنائے ہیں، اللہ کیسی بنایا رہے گا؟ اب وہاں پہ پورے نام اعمال پورے لائیں گے، پورے تولتے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، حل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، اللہ کے رسول قیامت میں آپ اپنے گھر والوں کو یاد کریں گے کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 جگہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، میں بھی کسی کو یاد نہیں کروں گا۔ ایک، ترازو میں جب نام اعمال تول رہے ہیں تو ہر آدمی کو اپنی فکر رہے گی۔ دوسرا، جب نام اعمال اللہ تقسیم کریں گے، ہر آدمی کو اپنی فکر، معلوم نہیں میرا نام اعمال پاس میں ملتا یا فیل میں ملتا، سیدھے ہاتھ میں ملتا یا بائیں ہاتھ میں ملتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کے اوپر ایک پل رکھا ہے جسے پل صراط کہتے ہیں، اور وہ کیسا ہے؟ بال سے زیادہ باریک ہے، سمجھ میں آ رہا؟ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اور اس کے نیچے پورے کانٹے لگے ہوئے رہیں گے، پورے کانٹے۔ اگر جیسا ہی آدمی اس کے اوپر چڑھیں گا خود بخود وہ کام کرنا شروع کریں گے، آدمی کٹ کے ٹوٹ گر جائے گا۔ اب نیکی، جیسے آپ کی نیکی رہے گی اتنا نیک لوگ تیزی کے ساتھ
بجلی ہے، بٹن ڈالیے فوری طور سے، جیسا لائٹ آتی اس طرح جائیں گے، اور بعض لوگ ایسے رہیں گے لنگڑتے گرتے پڑتے، بہرحال ماشاءاللہ پار ہو جائیں گے۔ ہمارے جو نیکیاں رہیں گے وہاں پہ لائی جائے، خاص طور سے قربانیاں وغیرہ جو دیتے ہیں، وہ قربانی کے پوری زندگی کے جانور وہاں پہ، ایک جانور لائیں گے ایک شکل، اب وہ جانور بٹھا کر لے کے بھاگ جائے گا، ایسے پل صراط۔ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ اگر کوئی وہاں سے گزر گیا الحمدللہ کامیاب ہو گیا، کوئی نہیں گزرا، اب اس کے بعد اب دیکھیے ہر ایک کا اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لیں گے۔ اس کے بعد اب جنتیوں کو جنت میں، دوزخیوں کو دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ اور جنت جو ہے، جنت کے دروازے پورے بند، دروازے ابھی نہیں کھلے۔ مثال طور پہ آپ کا گھر ہے، مہمان آنے سے پہلے گھر کے دروازے کیا رہتے ہیں؟ بند رہتے، مہمان آئے تو دروازہ کھولا جاتا۔ ایسا ہی جنت کے دروازے بند رہیں گے۔ اور سب سے پہلے لوگوں کے ساتھ جنت کے اب آنے والے دیکھیے، اور اللہ کا سب سے بڑا فضل ہوگا، وہاں 120 لائن رہیں گی، 120 لائن رہیں گی وہاں پہ۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ سے درخواست کرتے، اللہ اور بڑھاؤ اور بڑھاؤ اور بڑھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ اے اللہ کے رسول میں آپ کو خوش کر دوں گا، میں آپ کو خوش کر دوں گا۔ 120 لین رہیں گے میری بہنوں، 80 لین الحمدللہ پورے ہمارے مسلمانوں کی رہے گی۔ دعا کرو کہ اللہ اس میں ہمیں شامل فرمائے۔ اور پوری امت، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک پوری امت جو ہوں گے وہ 40 صفحے رہیں گی، اور ہمارے 80 صفحے ماشاءاللہ۔ گویا آدھے سے زیادہ آدمیوں کو اللہ، مسلمانوں کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ جو آدمی گناہ نہیں کرا، شرک نہیں کرا، اللہ جنت میں دے۔ جو آدمی غلطی ہو گئی، گناہ کرا، تو اس کے گناہ کے لیے سزا کے طور پر دوزخ میں ڈالا جائے گا، دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اب دوزخ میں سزا 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن، بہرحال اب سزا کے اس پر رہے گا۔ اب اس کے بعد میں بتایا نا کہ اللہ کے رسول سفارش کرتے جائیں گے، کرتے جائیں گے، کرتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ نکالتا جائے گا، جنت دوزخ سے نکالیں گے، جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اب جب آدمی دوزخ سے نکلے گا تو جل کے کالا کوئلہ کیسا رہتا؟ پورا کوئلے کیسا رہے گا۔ اب جھاڑ بیج ڈالے تو کیا ہوتا؟ جھاڑ نکلتا، جیسا جھاڑ نکلتا آدمی بھی ویسا ہی بنے گا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی نہر میں ایک مرتبہ ڈبائیں گے۔ اب دیکھو جنت اور دوزخ کی جو نہر ہے، تو اب دوزخ کی نہر اور جنت کی نہر، اب یہ نہروں کے بارے میں یہ کیوں بول رہا ہوں، پوری بات آپ کے سامنے آنے کے لیے اب میں آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں۔ یہاں پہ دیکھیے، دنیا کے ایسے آدمی کو جو دنیا میں سوائے تکلیف کے کوئی چیز نہیں تھی، پوری زندگی سوائے تکلیف سوائے تکلیف سوائے تکلیف کے کوئی بھی چیز نہیں، ایسے آدمی کو لائیں گے، لا کے ایک مرتبہ جنت کے تالاب میں ڈبا کے نکالیں گے، ماشاءاللہ پورا تازہ ہو کر آدمی۔ اب اس سے پوچھیں گے بھائی تم دنیا میں تھے نا، کیسے تھے، کیا کیفیت تھی تمہاری؟ تو وہ پورا ایک مرتبہ ڈبا کے نکالے تو ساری چیزیں بھول جائیں گا، پوری چیزیں وہ بھول گیا، بولیں گا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں جب سے دنیا میں گیا مجھے تکلیف ہی نہیں ہوئی، ختم، پوری تکلیفیں بھول گیا۔ اچھا، یہ کیسے آدمی کو لائیں گے جو دنیا میں پورے راحت کے ساتھ، آرام کے ساتھ، پورے اس کے ساتھ زندگی کرا ہوں گا،
تکلیف کسے بولتے نہیں معلوم، کبھی پیر میں بھی اس کے کوئی کانٹا بھی نہیں چبھا ہوگا، ایسے آرام والے آدمی کو لایا جائے گا، لا کے ایک مرتبہ دوزخ کے تالاب میں ڈبائیں گے، ڈکا کے نکالا تعالی اللہ اکبر، کھولتا ہوا پانی۔ حمام میں نہاتے وقت کب کبھی ہیٹر کا پانی زیادہ گرم ہو گیا، ایسا صابن لگا لے گو، شیمپو لگا لے گو، سر کے اوپر ڈال لیے تو کیا ہوتا، ابالے سے مرغی کیسی رہتی، وہ حالت ہوتی ہے نا۔ کبھی غلطی ہوگی، پانی آپ کر صابن لگا لیے، سب لگا لیے، اب لے کے پانی ڈالے تو کیا حالت ہوتی وہاں پہ۔ یہ تو معمولی ہے، جس پانی کو اللہ تبارک و تعالی ہزاروں سال تک اسے گرم کیا ہے، کیا حالت رہے گی، اللہ بچانا۔ اسے اٹھا کر پوچھیں گے بھائی تیری دنیا میں تیری زندگی کیسی تھی، تو وہ بولیں گا جب سے میں دنیا میں گیا آرام کسے بولتے میں نہیں جانتا، اللہ اکبر، سب بھول گیا، پورا ختم ہو گیا۔ اب دیکھو، اب اس کے بعد جب فیصلے ہوں گے تو چلیے اب فیصلے ہو رہے ہیں، سب کے نام اعمال مل گئے، سب کا وہ ہو گیا، اب فیصلے، اب جنتی جنت کی طرف آئیں گے، پورے جماعت 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 بن کر آئیں گے، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ چمکتے ہوئے ہوں گے، ماشاءاللہ، پورے جنت کی طرف لایا جائے گا ان کو۔ اب جنت کی طرف آ رہے ہیں تو سب سے جب پہلے جنتیوں کے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے، سمجھ میں آ رہا نا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اب جنت کا دروازہ ماریں گے، جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، تو پوچھا جائے گا، فرشتے پوچھیں گے کون ہے، اللہ کے نبی کہیں گے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یہاں پہ دیکھو کتنا پیارا نام ہے اللہ کے رسول کا، محمد بولے تو خود بخود ہوٹا مل گئے ہمارے، محمد، اتنی محبت ہمارے کو ہے، تو اکثر لوگوں کیا کرتے، اللہ کے نبی کا نام آیا تو پیارا کرتے رہتے، یہ کرتے، ضرورت ہی نہیں ہے اس کی، خود بخود آپ کے نام میں اللہ تعالیٰ جیت دیا۔ اچھا تو چلیے فوری دروازہ کھول دیے، تو فرشتے کہیں گے ہمارے کو حکم دیا تھا آپ آ کے دروازہ ماریں تو دروازہ کھولنا، آتے اب آیا، دیکھیے اب جنت ہی آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اب یہ جنت جو ہے آسمانوں اور زمین سے بھی زیادہ چوڑی ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم و جنت، اللہ کریں ایسی جنت کے طرف آگے بڑھو جو آسمان اور زمین سے بھی زیادہ چوڑی ہے، اور اس کا یہ دروازہ ہے نا، یہ دروازے جو ہیں یہ کنارے سے یہ کنارے آپ کو جانے کے لیے 40 سال لگیں گے، 40 سال لگیں گے۔ اب آپ گھوڑے پہ بیٹھ کے جاؤ، پلین میں بیٹھ کے جاؤ، کیسا بھی، یہ دروازے سے یہ دروازے ست، ماشاءاللہ 40 سال لگیں گے، اتنے چوڑے اس کے دروازے رہیں گے۔ اچھا، جب جنت میں اب جب جا رہے ہیں تو اب جا رہے ہیں تو جنت میں جانے والوں سے وہ دروازے بھر جائیں گے، پورا اتنے بڑے دروازے گیا، پورے دروازے وہ بھر جائیں گے۔ چلیے جب آ رہے ہیں، اور اللہ نے کہا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جمع 24واں پارہ سورہ زمر میں اللہ جنت اور جہنم کا ذکر کرتے ہوئے آخری رکوع میں بتایا، وہ جنت کی طرف آئیں گے۔ اب اس کے بعد دیکھیں وہاں پہ جنت میں جانے والے یہ کہیں گے ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک، اللہ تیرے رسول جس جنت کا وعدہ کیے اللہ وہ جنت تو ہمیں عطا فرما، دعا کریں گے۔ فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تمہارے لیے ویلکم، تمہارے لیے سلامتی ہے، آؤ آ جاؤ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اب سب جنت کے اندر ماشاءاللہ آئیں گے،
اب اس کے بعد اس کے عمل کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر دیں گے۔ اچھا یہ تو گھر ہے، اب اس کے بعد ایسے گھر ایسے پاک رہیں گے، شیشوں سے بھی زیادہ وہ چمکتے ہوئے رہیں گے، کوئی گندگی نہیں۔ اب یہاں باہر نکلو، ایک طرف کچرا رہیں گا، ایک طرف دھول رہیں گا، ایک طرف بدبو رہے گی، مگر وہاں الحمدللہ ساری کی ساری چیزیں صاف رہیں گی۔ اب محلوں میں اب آپ جائیں گے، محلوں میں اب آپ جائیں گے تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات ملیں گے، اللہ تعالیٰ جو انعامات وہاں پر اب دے گا، عورتوں کو بھی انعام ملیں گے، مردوں کو بھی انعام ملیں گا۔ عورتیں اگر مثال کے طور پہ نیک ہیں، ان کے شوہر دنیا کے وہ بھی اگر نیک ہیں تو ماشاءاللہ دونوں کو ساتھ رکھیں گے۔ دنیا میں جیسے دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے تھے وہاں بھی رہیں گے۔ اب اس کے بعد اگر اللہ نہ کرے عورت نیک ہے مرد برا ہے تو مرد گویا جہنم میں جائے گا، عورت جنت میں جائے گی۔ بعد میں پورے فیصلے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سب کے نکاح کریں گے، وہاں پر سب کے نکاح، دلہن زندگی کے جو عورتیں ہیں وہ نیک ہے تو ساتھ رہیں گے، اگر نیک نہیں ہے، مرد نیک ہے عورت نیک نہیں ہے، اللہ نکاح کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور جنت میں خاص عورتیں جسے حور کہتے ہیں اللہ وہاں پہ رکھا ہے۔ یہ اب اس کے ساتھ کھانا پینا جو کچھ ہے، آپ جو طبیعت چاہیے کھائیے، جہاں جانا ہے جائیے، جیسے رہنا ہے آپ رہیے، آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں رہے گی۔ اچھا کھانے کے لیے کھاتے رہیے۔ اب وہاں پہ کیا انتظام رہے گا؟ لا کے دینے والے لے کر دیتے رہیں گے اور کھلانے والے کھلاتے رہیں گے، اور وہاں پہ دیکھو اللہ کی طرف سے انتظام رہے گا۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ کوئی پھل کا درخت ہے اور وہاں پہ پھل کیا ہے؟ خطوفہا دانیہ، پورے جھکے ہوئے رہیں گے، یہاں بھی تکلیف نہیں۔ آپ کھانا چاہ رہے ہیں تو وہ آٹومیٹک آ جائیں گا، آٹومیٹک وہاں پر آ جائیں گا، آپ کو توڑنے کی بھی تکلیف نہیں ہوں گی ماشاءاللہ۔ اب اس کے ساتھ اب آپ کھائے پھر لا کے دیں گے، پھر دیں گے، بولے نہیں اب بھی نہ کھائے، نہیں کھائیے۔ دعوتوں میں کیا کرتے؟ میٹھے اٹھے بناتے، الگ میٹھے رہتے، الگ میٹھے بناتے۔ اب وہاں پر دیکھو کیا ہو رہا، ذرا چکے دیکھو ذرا، یہ دیکھو اس کا ٹیسٹ الگ ہے، یہ الگ ہے، دیکھو۔ اب جیسا بولتے وہاں کا بھی کیا ہوگا، یہی حال وہاں رہے گا۔ اس کے بعد اب آپ کی طبیعت جو چاہے جو کھائیے، دودھ جو ہے نہر رہے گی، تالاب، شہد کا تالاب، دودھ کا تالاب، شربتوں کے تالاب رہیں گے۔ اچھا اب وہاں پہ دیکھو اور ایک چیز یہ کہ اب کیسا ہے، کیا انتظام رہے گا کھانے کا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بتائیں گا، ہم دیکھیں گے اللہ کے پاس۔ اب یہاں پہ اب دیکھیے خدروہا تقدیرا، خدروہا تقدیرا، بننے والوں نے بھرنے والوں نے اس کو بھرا ہوگا کیسا؟ مثال کے طور پہ آپ کی خواہش رہیں گی ایک گلاس پینے کی، ایک گلاس آئے گا آپ کے پاس۔ آپ کی خواہش 5 لیٹر کا باٹل پینے کی ہے، 5 لیٹر آئے گا۔ آپ کی خواہش 25 لیٹر کا باٹل پینا ہے، 25 لیٹر وہاں پر آئے گا۔ آپ کی خواہش مثال کے طور پہ ایک ٹینک کے برابر پینا ہے، پینے کے بعد پھر یہ نہیں ہوگا ابھی ذرا ملا تو اچھا تھا نا بول کے نہیں رہے گا۔ آپ کے ارادہ، آپ کو 1 گلاس کی ضرورت ہے، 1 گلاس، 5 لیٹر کی ضرورت، جیسا ہمارے پاس پانی آتا 1 لیٹر 2 لیٹر 5 لیٹر 25 لیٹر، اس طریقے سے وہاں پر رہے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملتی رہیں گی۔ یہ جنت کے بارے میں ہے۔ اور جنت کے بارے میں اب دیکھیے سب جنتی جائیں گے ماشاءاللہ، سفارش اللہ کے رسول کریں گے۔ اس کے بعد بچے اپنے ماں باپ کے لیے سفارش کریں گے۔ جو بچے بچپن میں انتقال کر گئے وہاں جنت کے پاس انتظار کرتے رہیں گے اپنے ماں باپ کا، ایسے ہی آئیں گے، جا کے ہاتھوں پاؤں پکڑ لیں گے، اللہ سے لڑیں گے،
اللہ سے لڑیں گے اس وقت تک لڑیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ یہ نہ کہے کہ ہم بچے لے کے بھاگیں گے. ماشاءاللہ اب یہ تو ہو گیا. اب آئیے اس کے بعد دیکھیے اب جنتی جنت میں اب رہیں گے. ابھی دوزخ کی بات آئی نہیں ہے. چلیے اب جنت میں اللہ تعالیٰ کہیں گے میں تمہارے سے راضی ہوں، ناراض نہیں ہوں گا، تم ہمیشہ رہیں گے، کبھی نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ تم جوان رہیں گے، بوڑھے نہیں ہوں گے، یہ نعمتیں ہمیشہ رہیں گی، کبھی بھی یہ نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. اتنا خوش ہوں گے لوگ. اگر واقعی دنیا میں جیسا موت ہے، آدمی حد سے زیادہ خوش ہوا تو بھی مر جاتا، معلوم، حد سے زیادہ ہو گیا دل پھٹ گیا کرا مر گئے. یہ بھی حد سے زیادہ غم ہوا تو غم کی حالت میں بھی آدمی مر جاتا. تو اچھا یہ ہو گیا جنتیوں کے لیے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جمعہ میں جنتی اللہ سے ملیں گے. ایک بازار لگیں گا، بازار میں کرسیاں رہیں گی. کتنے کرسیاں؟ پوری جنتیوں کی تعداد کی اس میں کرسیاں رہیں گی. اور وہاں اب جو جا کے جس کرسی پہ بیٹھ گیا وہ اس کی کرسی. یہ ہو گیا. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے کو پورے نعمتیں مل گئے؟ نہیں، ابھی کیا تو بھی ضرورت ہے کیا؟ بولیں گے اللہ اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے تو الحمدللہ. نہیں دیکھیے کبھی جو بھی آئے گا، ایک مرتبہ ایک میوہ آیا تو دوسری مرتبہ وہی میوہ آئے گا، ٹیسٹ الگ رہے گا. ایک ایک مرتبہ آیا تو بدل بدل کر اچھا کھاؤ، کتنا کھاتے کھاؤ. وہاں پہ خائی ہوتی، ڈرنے کی ضرورت نہیں. پیشاب پیخانہ آتا، وہ سب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب کھانا بھی کیسا؟ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیسا لوگوں کھائیں گے، کتنا کھائیں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا ایک ایک آدمی 100 آدمی کا کھانا کھائے گا. ایک ایک آدمی 100 آدمی کا کھانا کھائے گا. پھر لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول پیشاب پیخانہ آیا تو؟ پیشاب پیخانہ آیا؟ بولے کہ نہیں، جنت میں نہ پیشاب آئے گا، نہ پیخانہ آئے گا، اور نہ کوئی چیز. الحمدللہ اللہ کی طرف سے یہ چیز ہوگی. چلیے اس کے بعد جو لوگ برے لوگ ہوں گے، برے لوگ رہیں گے، اب ان کے بھی فیصلے ہو جائیں گے. اب ان کو بھی لایا جائے گا، دوزخ کی طرف ان کو کھینچ کے لائیں گے. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جو کفر کیے ان کو جہنم کی طرف جماعت 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 لایا جائے گا. اب لانے کے بعد دروازے ابھی بند ہے. جیل کا دروازہ کیا ہوتا؟ بند رہتا. جیسا جیل میں کسی کو لانا ہے تو فوری دروازہ کھولتے اس کو اندر ڈھکل دیتے. اب جہنم میں ایسے لوگ آئیں گے اور جہنم میں الگ 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 عذاب ہوں گے. اچھا وہاں پر دوزخ کے اندر سوائے آگ کے کوئی چیز نہیں. نیچے بھی آگ، اوپر بھی آگ، یہ پورے دیواریں بھی جو ہوں گی آگ کی دیواریں ہوں گی. اور وہاں پر لوگ جل رہے ہیں، مریں گے نہیں، جلتے رہیں گے. اب جلیں گے، یہ چمڑا پورا جل جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نیا پیدا کریں گے. دیکھو اللہ بچانا، کلما نضجت جلودہم بدلنا جب بھی ان کا چمڑا جل جاتا ہم دوسرا چمڑا پیدا کریں گے. اب ایک سوال میں کرتا ہوں آپ سے، جلیں گے پورا جسم جلتا، ٹھیک ہے نا، چمڑا ہمیں بدل دیں گے بولتے اللہ میاں، ہمیں دوسرا گوشت پیدا کریں گے، ہڈیاں پیدا کریں گے، وہ تو جلتے رہیں گے، بنتے رہیں گے، وہ تو ختم ہونے کا سوال نہیں ہے. اب یہاں پہ یہ چمڑے کے بارے میں خاص طور سے بتایا جا رہا ہے. یہ چمڑا بدلا جائے کیا مطلب؟ چمڑا جلتا، گوشت نہیں جلتا.
हाँ? चमड़ा जलता ऊपर का, नहीं तौबे में डालो, बताता हूँ, देखो जलने हाँ? से तकलीफ होती है। तौबे में डालो। नहीं, चमड़ा जलने से तकलीफ होती, एहसास नहीं होता। तकलीफ होती, चमड़ा जलने से तकलीफ होती। जब चमड़ा जल जाता है जलेगा तो तकलीफ होंगी, इसलिए चमड़ा नया देते रहते, तो क्या होता उससे? जलते रहता नया देते, तकलीफ हो। तकलीफ का एहसास होता, तकलीफ होती चमड़ा जलने से। देखो माशाल्लाह, यहाँ पे क्या होता है, असल इंसान के जिस्म में असल चीज़ें चमड़ा है। समझ में आ रहा? बाद लोग बोलेंगे दिल है, वो अपनी जगह है, आँख है, हर एक अपना अपना का। ये चमड़ा एक ऐसी चीज़ है, सबसे ज़्यादा इसके ऊपर तकलीफ़ होती। ज़र्रा गर्मी हो तो हमारे को मालूम होता, सर्दी हो तो क्या होता, पहले यहाँ पे मालूम होते रहता। अब अच्छा, अब देखिए बाद लोगों की बीमारी होती है, मिसाल के तौर पे शक्कर वगैरह है, तो क्या हो जाता, ये पूरे हिस्से जल जाते और ये चमड़ा बदल जाता। और बाद वक़्त ऐसा होता, अगर इसे मार लग गया, ज़ख़म हो गया, पैर में से खून भी जाता रहेगा, मालूम नहीं होता। क्यों? एहसास ख़त्म हो जाता, कुछ भी नहीं रहता। अगर अल्लाह बचाए, अगर किसी को चाकू लेकर काटे तो भी उसे नहीं मालूम होता, क्यों? ये सुंद हो जाता, ये चीज़ ख़त्म होती। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नहीं होना, वो चीज़ नहीं होगी वहाँ। अब जल जाएगा, एक चमड़ा जलेगा, नया चमड़ा आएगा। एक मर्तबा ये अज़ाब हुआ तो फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 50 अज़ाब बदलते जाएंगे, नया 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 वो अज़ाब वहाँ पर आता रहेगा। अच्छा, अब उसके बाद अब लोगों को अब आग में डाला जाएगा, और लोग में अब एक याद रखो, जन्नत में दर्जा है, 1 2 100 200 400 ऊपर। जितने लोग नेक होते जाएंगे उतना ऊपर 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 तो जाते जाएंगे। दोज़ख में जो दर्जा है नीचे नीचे, उसे दरकतुन बोलते, नीचे। अब दोज़ख में कम अज़ाब ऊपर, उससे ज़रा उसके बाद उसके बाद उसके बाद अब नीचे जैसा जाता जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उतना सख्त अज़ाब देंगे। और जो बड़े काफिर होंगे उनके लिए इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फली मिनन नार, मुनाफिक जो होंगे जहन्नम के सबसे नीचे गड़े में वहाँ पर रहेंगे। अच्छा, दोज़ख के अंदर सबसे ज़्यादा कम अज़ाब जिसके साथ होगा कौन है, बोलो? अबू तालिब। कौन है ये दोनों? आग के जूते पहनाए थे, सर का दिमाग दिमाग खोलता रहे। अबे